الحمد لله الأكرم خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل شأنه يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور مسلسل 10 سال خدمت کی ہے، سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں اور حضر میں بھی ساتھ رہے ہیں اور بہت قریب سے نبی کے شب و روز کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کو پورا کرنے کے ساتھ حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر 3 صفت پیدا کر لے، اپنے آپ کو 3 صفات سے متصف کر لے تو اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت ملنے لگے گی. جیسے آپ دنیا میں کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی ایک مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے جو زبان پر محسوس ہوتی ہے. آپ رسگلہ کھائیں، مٹھاس محسوس ہوگی کہ نہیں؟ گلاب جامن کھائیں، مٹھاس محسوس ہوگی. کوئی پھل کھائیں، اس پھل کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، حلاوت ہے، محسوس ہوگی نا. اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک چاشنی ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے جو مومن کو محسوس ہوتی ہے. گلاب جامن کی مٹھاس زبان پر محسوس ہوتی ہے، سیب کھا رہے ہیں تو اس کی لذت زبان پر محسوس ہو رہی، کیلا کھا رہے ہیں تو اس کی مٹھاس زبان پر محسوس ہو رہی. غرض کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں
اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس آپ کو زبان پر محسوس ہو۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک مزہ ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، اس کی ایک چاشنی ہے جو بندے مومن کو دل میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کب محسوس ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، بندہ ان کا اہتمام کرے، ان کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، مشتبہ بتایا ہے، بندہ اس سے بچے اور بچنے کی کوشش کرے۔ ان امور کے ساتھ اپنے آپ کو 3 صفات سے متصف کر لے، 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ملنے لگے گی۔ کہاں محسوس ہوگی؟ دل میں۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہذا ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو دل میں محسوس ہوگی، اس کو مزہ ملے گا مومن ہونے کا، اس کو مزہ ملے گا مسلمان ہونے کا۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اس پر ہم اپنے خالق و مالک کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ مومن اور مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں بھیج دیا، اور ورثے میں ہم کو کیا مل گیا؟ ایمان اور اسلام مل گئے۔ کہیں کسی یہودی کے ہاں، کسی عیسائی کے ہاں، کسی ہندو کے ہاں، کسی مشرک کے ہاں، کسی مجوسی کے گھر میں پیدا کرتے، اور پھر اسلام اور ایمان کی نعمت حاصل کرنا ہوتا تو کتنا مشکل تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو انگنت اور لاتعداد نعمتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ لیکن کیا ہمیں ایمان کا مزہ ملتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام کی چاشنی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے؟ بلال کو محسوس ہوتی تھی، بلال کو محسوس ہوتی تھی۔ ابو جہل کوڑے برسا رہا ہے، ابو لہب کوڑے برسا رہا ہے، ولید ابن مغیرہ کوڑے برسا رہا ہے، امیہ ابن خلف کوڑے برسا رہے ہیں باری باری، اور ہر ایک پورا زور ختم کر دیتا تھا کہ اتنا ماروں، اتنا ماروں، اور ایسی سخت اور کڑی مار ماروں کہ یہ تنگ آ کر کے محمد کا دامن چھوڑ دے، ایمان سے اور اسلام سے باز آ جائے۔ ابو جہل تھک جاتا تھا مار مار کے تو ابو لہب کا نمبر آتا تھا۔ مار کھانے والا ایک ہے، پٹنے والا ایک ہے، پیٹنے والے بہت ہیں۔ گلے میں پھندا لگا کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کو آگ دہکائی جاتی ہے، دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کے خون سے اور ان کے جسم کی چربی سے وہ آگ بجھتی ہے۔ سخت دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے ننگے بدن، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ صرف یہ تھا کہ محمد کا دامن چھوڑ دو، تم نے جو ایمان قبول کر لیا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہو، اس سے بعد آ جاؤ، یہ ایک مطالبہ تھا۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہے تم وہ کر لو، میں سب کچھ سہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد کا دامن مجھ سے نہیں چھوڑا جائے۔ ایمان کی جو لذت اور ایمان کا جو مزہ مجھے مل گیا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ ان کو ملا تھا، ان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی ملی۔
تاریخ اسلام میں سب سے پہلے دین کی نسبت سے جس نے جان کی قربانی دی ہے وہ کون ہے؟ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدبخت شقی ابو جہل نے ظلم کر کے ان کی جان لے لی تھی۔ ان کو مزہ ملا تھا ایمان کا کہ جان دینا آسان ہو گیا تھا، لیکن ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت کس کو ملی تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تھی، جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات کو سینے سے لگایا۔ اب اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسا ظالم و جابر جو اس اندیشے سے نومولود بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا کہ کہیں میری حکومت اور میرے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو اس طرح سے اس نے ذبح کروایا۔ جب دیکھا کہ میری بیوی خود میری باغی ہو گئی ہے اور میرے دین دھرم کو چھوڑ کر کے موسیٰ کے دین دھرم کو اختیار کر لیا ہے، تو اس نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی ان کو واپس لینے کے لیے۔ لٹا کر کے اس ہاتھ پر کیل مار دیتا تھا، اس ہاتھ پر کیل مار دیتا تھا، دونوں پیروں پر کیل مار دیتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اخیر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے رب، اب دامن صبر چھوٹتا نظر آ رہا ہے، فرعون سے مجھے نجات دے دیجیے، فرعون کے کارندوں سے مجھے نجات دے دیجیے، اس کے ظلم اور زیادتی سے مجھے بچا لیجیے، اور میرے لیے اپنے ہاں عالی شان محل تعمیر کیجیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی یہ حلاوت اور مٹھاس لوگوں کو ملی ہے، کیا ہم کو بھی مل رہی ہے؟ اگر ہم کو نہیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں اس کو حاصل کرنے کی، اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آج تو ہمارا ایمان اتنا ڈھیلا ڈھالا، اتنا پھسپھسا اور کمزور ہے کہ معمولی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا پھسپھسا اور کمزور ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں بچا پاتا، گھر سے اٹھا کر کے مسجد میں نہیں لا پاتا، دکان سے اٹھا کر کے مسجد میں نہیں لا پاتا، خیانت کرنے سے نہیں بچاتا، بے ایمانی کرنے سے نہیں بچاتا، غلط اور برے کام کرنے سے نہیں بچاتا، گالی گلوچ سے نہیں بچاتا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو 3 صفات سے متصف کر لے، کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا ایک ڈاکٹر ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، ایک کورس اس نے کیا ہوا ہے، ہم کو کوئی بیماری لگی ہے تو وہ ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نسخہ آپ 1 ہفتے استعمال کیجئے، آپ کا انفیکشن دور ہو جائے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو الصادق المصدوق ہیں، خود سے کچھ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ جو بلواتے ہیں وہ بولتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے تخلف تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کس چیز کے لیے؟ ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو پانے کے لیے۔ کیا 3 صفات پیدا کر لو۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنے بچوں اور بچیوں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرو، اور مال و منال سے محبت کرو، جائیداد و پراپرٹی سے محبت کرو، اپنی تجارت اور کاروبار سے محبت کرو،
اپنی زراعت و کاشتکاری سے محبت کرو، اپنے عہدے اور منصب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، اللہ کی محبت کو اور اللہ کے نبی کی محبت کو سب کی محبت پر غالب رکھو، اوپر رکھو۔ محبت سب سے کرو، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کو بیوی بچوں کی محبت پر غالب رکھو، ماں باپ کی محبت پر غالب رکھو، روپے پیسے کی محبت پر غالب رکھو، عہدے اور منصب کی محبت پر غالب رکھو۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ظاہر ہے محبت تو ہمیں اللہ سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ محبت نہ ہوتی تو ہم یہاں کے بیٹھے ہوتے۔ اگر ان سے محبت نہ ہوتی تو ہم اپنے راحت و آرام کو چھوڑ کر کے، اپنی دکان اور کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے کہ نہیں آئے؟ کیا چیز لے آئی؟ اللہ کی محبت لے آئی۔ محبت تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت نہ ہوتی تو ہم اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجاتے، دنیا اس کا مذاق اڑاتی، دنیا اس کا مذاق اڑاتی، ہنستی ہے، تبرے بازی کرتی ہے، دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ ان سب کے باوجود ہم اس کو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے نبی سے محبت ہی کی علامت ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ سے محبت ہے ہم کو، اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی محبت باقیوں کی محبت پر غالب ہے کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ان کے ماں سوا کی محبت پر غالب ہے یا نہیں؟ جب ٹکراؤ ہوگا تب، جب ٹکراؤ ہوگا تب پتہ چلے گا کس کی محبت غالب ہے۔ مثلا آج کل ایسے بھی ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں داڑھی مڈا دو۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو توفیق دے دی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو داڑھی کے نور سے منور کیے ہوئے ہے، تو یہ ماں باپ کہتے ہیں کہ داڑھی مڈا دو، ورنہ تم کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ داڑھی ہوگی تو کہیں وہ اسی میں الجھ کر کے گر نہ جائے، اس کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اور ماں اور باپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو ٹکراؤ ہو گیا۔ اب اگر یہ ماں باپ کے کہنے پر داڑھی کو مڈا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت مغلوب ہے، ماں باپ کی محبت غالب ہے، بیوی کی محبت غالب ہے، دوستوں کی محبت غالب ہے، معاشرے کی محبت غالب ہے۔ نوکری کی وجہ سے اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو نوکری کی محبت غالب ہے، ملازمت کی محبت غالب ہے۔ لیکن اگر اس نے سب کو ٹھوکر ماری کہ ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف آپ کی طرف سے یہ فرمائش ہے، ایک طرف ان کی طرف سے یہ تقاضا ہے، دوسری طرف میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت ان کے ماں سوا کی محبت پر غالب ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دے دیا، آپ اس طرح سے بہت ساری مثالیں نکال لیں۔ مثال کے طور پر بیوی کا تقاضا ہے، بچوں اور بچیوں کا تقاضا ہے کہ گھر میں شیطان کو لایا جائے۔ شیطان کون ہے؟ کیبل لایا جائے، ٹیلی ویژن لایا جائے، اس طرح کی خرافات لائی جائے گھر میں۔ یہ بیوی بچوں کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے گھروں کو ان خرافات سے پاک رکھو تاکہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، ایسے گھر میں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج عجیب سی صورتحال، عورت کتے کو لے کر کے سوتی ہے اور اس کے بچے کو نوکرانی لے کے سوتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو نوکرانی لے کے سو رہی ہے، اور یہ عورت کتا لے کے سو رہی ہے، اس کو پیار کر رہی ہے، اس کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے، اور بیوی بچوں کا اور معاشرے کا تقاضا یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کرتا کیا ہے۔ اگر اس نے اللہ
اور اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک رکھا، گویا کہ اللہ اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، بیوی بچوں کی محبت پر غالب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو پہلی صفت کیا پیدا کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ان کے ما سوا کی محبت پر کیا کرے؟ غالب کرے۔ اور پتہ کب چلے گا؟ جب ٹکراؤ ہوگا تب، جب ٹکراؤ ہوگا تب۔ مثلا دکان میں بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی اللہ کے اس منادی کی ندا کو نظر انداز کرتا ہے اور دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا سودا بیچ رہا ہے، گاہکوں کو دے رہا ہے، لے رہا ہے، اس نے گویا کہ اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب رکھا۔ اور اگر اس نے سب کچھ چھوڑا اور سیدھے اللہ کے گھر پہ آ گیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی محبت کو اپنے کاروبار اور تجارت اور دکان اور روپے پیسے کی محبت پر غالب رکھی۔ آخر اللہ کی محبت اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں غالب ہونی چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کوئی کیوں کرتا ہے؟ مجھ کو اس سے محبت ہے، کیوں بھائی؟ بہت خوبصورت، کہتے نہیں کہتے؟ معلوم کیا ہوا؟ کسی سے محبت کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے فلاں سے محبت ہے، کیوں بھائی؟ کروڑ پتی ہے، بہت مالدار ہے، اس کا معیار زندگی بہت بلند ہے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، تو کس کی وجہ سے محبت کر رہا ہے؟ مال کی وجہ سے، چڑھتے سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے ہنر اور کمال کی وجہ سے۔ بہت بڑا ہیرو ہے، بہت بڑا ایکٹر ہے، بہت بڑا کھلاڑی ہے، اس نے سنیچری پہ سنیچری ماری ہے، چھکے پہ چھکے مارے، ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی نہ کوئی کھلاڑی، کسی نہ کسی فلم کا ایکٹر، اس کی گلوکار اور گلوکارہ اور ہیروئن کسی نہ کسی کی چہیتی اور پیاری ہے کہ نہیں؟ اس کے گن گاتا ہے نہیں گاتا؟ کس بنیاد پر بھائی؟ اس کے اندر ایک کمال ہے، اس نے یہ کام کیا، بڑا عجیب کام کیا، بہت نرالا کام کیا۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کیوں؟ شیخ ہے، کیا ہے؟ شیخ، اونچے خاندان کے ہیں، ان کا نسب بہت بلند ہے، سید ہے، تو خاندانی شرافت کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، سید ہونے کی وجہ سے۔ تو اسباب محبت دنیا میں کتنے ہو گئے؟ کل 4 ہو گئے۔ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے 4 اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یہ 4 اسباب محبت اکٹھا ہوں، کہ بہت بڑا مالدار بھی ہو، بہت حسین و جمیل و خوبصورت بھی ہو، بہت بڑا ہنرمند اور باکمال بھی ہو، اور بہت اونچے خاندان اونچی برادری کا بھی ہو۔ ایسا ملے گا کوئی آدمی؟ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی کے اندر 1 سبب محبت پایا جاتا ہے، کسی کے اندر 2 پایا جاتا ہے، 4 کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ صرف ایک ذات اللہ کی ہے جس کے اندر یہ 4 اسباب محبت پائے جاتے ہیں، جس کے اندر یہ 4 اسباب محبت اکٹھا ہیں، خزانے اس کے بھرے پڑے، خزانے اس کے بھرے پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته، اگر جتنے آ کے جا چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگیں، اپنی اپنی مرضی کے مطابق۔ ابھی آپ سے کہا جائے بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق مانگیے، تو مانگنے میں کیا ہوا؟ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کو اس کی طلب کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تم یہ انگلی ڈال کر کے نکال لو، اس انگلی پر کتنا پانی آیا ہے، یا اس
انگلی پر لگا ہوا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنے مالدار ہیں وہ۔ اور باقی رہ گیا ہنر اور کمال، تو کتنے با کمال ہے، آسمان کو دیکھ لو، اتنی بڑی چھت آپ کے سامنے ہے نا، دیکھیے چاروں طرف سے دیوار بھی اور بیچ میں پیلر بھی سب لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چھت کو سنبھالنے کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ اور ابھی بنے ہوئے 10-20 سال ہوئے ہیں، ریپیئرنگ کی ضرورت آ گئی، یہاں درار پڑ گئی، وہاں پھٹ گیا، یہاں پھٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی چھت بنائی ہے، کہیں کوئی دیوار نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی پیلر نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی بھیم نظر آ رہی ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور جب سے یہ بنا ہے کہیں ریپیئرنگ کی ضرورت پیش آئی آج تک؟ زمین کی چوہدی ناپ لی لوگوں نے، لیکن کیا آسمان کے بارے میں بھی کوئی بتا سکا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، یا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا چاند سے، سورج سے، ستاروں سے۔ یہ دیکھیے لائٹیں ہم نے لگائی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی شارٹ ہوتی رہتی ہے، فیوز ہوتی رہتی ہے، بدلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مرکریاں لگائی ہیں، جو بلب لگائے ہیں، کیا آج تک کوئی مرکری فیوز ہوئی ہے، شارٹ ہوئی ہے؟ کتنے با کمال ہے۔ اور آسمان کو کہ دیکھو، اپنی آنکھ کو دیکھو، کوئی بنا سکتا ہے؟ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، کتنی ترقی کر گئی، لیکن یہ آنکھ بنا سکتی؟ آنکھ بنانا دور کی بات ہے، یہ آنکھ کے اندر جو کالی پتلی ہے، کالی پتلی کے اندر چھوٹا سا پانی تھوڑا سا نظر آتا ہے، اسی میں تصویر ہے، وہ اگر پانی خشک ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس پانی کو واپس نہیں لا سکتی، وہی بینائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ با کمال ہے۔ تو اسباب محبت میں سے مال و منال کا ہونا اور ہنر اور کمال کا ہونا اللہ تعالیٰ کے اندر دیکھو۔ اور اسی طریقے سے وہ کتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہیں۔ دنیا میں جتنا حسن و جمال پایا جاتا ہے، جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے، جتنے حسین و جمیل اور خوبصورت پائے جاتے ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ تو پھر وہ خود کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کی عورتیں دیکھ کر کے دیوانی ہو گئی، اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ بتاؤ، جب یوسف مخلوق ہو کر کے اتنے حسین و جمیل ہیں تو ان کا خالق کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور رہ گیا حسب و نسب دیکھ لو، خاندانی شرافت دیکھ لو۔ ایک دیہاتی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یہ لات کا نسب تو ہم کو معلوم ہے، عزا کا نسب ہم کو معلوم ہے، منات کا نسب ہم کو معلوم ہے، ود کا نسب معلوم ہے، یہ جو بت ان کے تھے ہمیں ان کی حقیقت معلوم ہے، لیکن جس کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت آپ دے رہے ہیں، ذرا اس کا بھی تو کچھ حال بیان کیجیے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں یہ سورت نازل فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ واحد و یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی صفات میں بھی بے مثال و بے نظیر۔ اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ صمد کے کیا معنی؟ صمد کے معنی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ جنوں کی ضرورت ہے، نہ پیغمبروں کی ضرورت ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ ان کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کے ماں باپ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے، نہ ان کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ ان کا کوئی وزیر ہے، نہ ان کا کوئی مثیل ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی مشیر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ اسباب محبت کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔
اور یہ چاروں کے چاروں علی وجہ الاکمل کس کے اندر پائے جاتے ہیں؟ اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اللہ کی محبت، اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جس کے اندر جتنے زیادہ اسباب محبت ہوں اس کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اور رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے ما سوا کی محبت پر کیوں غالب ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بعد یہ چاروں اسباب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکٹھا ہیں، ان کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں پائے جاتے. اسی لیے شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی خوبیوں اور کمالات کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. کس کی خوبیاں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں و کمالات، ان کی تعریف و توصیف بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. بس ہم اتنا کہہ دیتے ہیں اگر اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو وہ آپ ہے. اور پھر نبی کی محبت، نبی سے محبت کیوں ہونی چاہیے اور ان کی محبت ان کے ما سوا پر غالب کیوں ہونی چاہیے؟ آپ کو بتایا کس نے؟ خالق و مالک تک پہنچایا کس نے آپ کو؟ خالق و مالک کی پہچان کس نے کرائی؟ وہاں تک آپ کو پہنچایا کس نے؟ صحیح اور غلط کی تمیز کس نے دی؟ وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں؟ آپ کو بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے وہیں اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے. جہاں اپنی ذات سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اور جہاں یہ حکم دیا ہے کہ میری محبت میرے ما سوا کی محبت پر غالب ہونی چاہیے، اور اسی طرح حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. تو پہلی صفت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس ملے، ایمان کی چاشنی اور حلاوت ملے، تو اس کو پہلی صفت اپنے اندر کیا پیدا کرنی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ان کے ما سوا کی محبت پر غالب رکھنی چاہیے. اور اگر کسی کے ہاں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی مطلوب ہے. ماں کی محبت غالب ہے، بیوی کی محبت غالب ہے، روپے پیسے کی محبت غالب ہے کہ آدمی روپے پیسے کے لیے اللہ اور اللہ کے حکم، نبی کے حکموں کو توڑ دیتا ہے. بیوی بچوں کی محبت غالب ہے، ان کی فرمائشوں اور ان کی خواہشوں کے سامنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے. کتنی بڑی دھمکی دی گئی، کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو میرے عذاب کا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اور ایسے لوگوں کو قرآن میں فاسق کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے. کیسے لوگوں کو؟ جن کے ہاں اللہ کے غیر کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب ہے، ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا. اور جن لوگوں کے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہے ان کو مومن کامل کہا گیا ہے، اور ان کو بشارت دی گئی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کی حلاوت ملے گی، تمہارے ایمان کا مزہ ملے گا. اب یہاں جب ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس کی مٹھاس تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی؟ ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہم کو مل رہی، اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کہ ایسے شخص کو اللہ کے وعدوں پر پکا یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں اچھے اور بھلے کام کرنے پر، ان وعدوں پر یقین ہوتا ہے، پکا یقین ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے اور چھوڑنے پر جو وعیدیں بتائی ہیں ان وعیدوں پر بھی یقین ہوتا ہے اور ان وعیدوں پر یقین کر کے ان غلط اور برے کاموں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کی حلاوت کا ظہور کیسے ہوتا ہے کہ ان امور بندے کو ایک دھن لگ جاتی ہے، ایک فکر لگ جاتی ہے، ایک دھن لگ جاتی ہے، ایک فکر لگ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے کیسے خوش ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے جتنے کام ہیں، چاہے وہ فرض کے درجے کے ہوں، چاہے واجب کے درجے کے ہوں، چاہے سنت کے درجے کے ہوں، چاہے مستحب کے درجے کے ہوں، وہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کو ایک دھن لگ جاتی ہے جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگتی۔ اسی طریقے سے اس کو ایک فکر لگ جاتی ہے، کیا کہ یہ کام نہیں کروں گا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، چاہے اس کی طرف اس کی طبیعت کتنا کھینچ رہی ہو، نفس کتنا زیادہ تقاضا کیوں نہ کر رہا ہو، شیطان کتنے انجیکشن کیوں نہ مار رہا ہو، لیکن وہ اس سے بچتا ہے کہ ہر حرام سے بھی بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی بچتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی بچتا ہے، مشتبہ سے بھی بچنے کی فکر کرتا ہے کہ کہیں میری اسی حرکت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اسی عمل سے اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں میرے اس بول سے اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ یہ فکر اور یہ دھن اس کو لگ جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ۔ پھر قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر اور تلاوت کرنے میں، اور کوئی بھی ضرورت اس کے سامنے آ گئی، فوراً بجائے ادھر ادھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے سیدھے اللہ کے سامنے آ گیا، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کر لیا، اسی کو اپنا دکھڑا سنا دیا، اور یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے چھوٹا بڑا اچھا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو چاہے اللہ کا وہ حکم، اللہ کا فیصلہ اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو، چاہے اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، بھلے میرے مزاج کے خلاف ہے، میری طبیعت کے خلاف ہے، لیکن ہے کس کا حکم، بس وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ وہ قیل و قال، چون و چرا نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہو گیا، اس میں کیا حکمت ہے، ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو یہ سب اس کے یہاں نہیں ہے۔ تو ایمان کی جو حلاوت اور چاشنی ہے وہ ان شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور بندے کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہوتا ہے، اسلام پر بالکل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ہے کہ اس کا مطلب ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا مطلب، اور اس کی مثال بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ نماز پڑھنے میں اس کو اتنا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، ذکر اور تلاوت کرنے میں، گناہوں سے بچنے اور دور رہنے میں ایسے ہی اس کو مزہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر کر دیجیے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپتی ہے نہیں تڑپتی؟ مچھلی کو پانی سے باہر کر دیجیے تو تڑپتی ہے نہیں تڑپتی ہے؟ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اور اگر اسی کو پانی میں سے نکال کے پھر پانی میں چھوڑ دیجیے تو کیسے اٹکھیلیاں کھیلتی ہوئی وہ اندر جاتی ہے، تیرتی ہے۔ اسی طریقے سے جس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ملنے لگتی ہے، اگر اللہ کا کوئی حکم اس سے چھوٹ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور اس وقت تک تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے جب تک کہ ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر لیتا۔ یہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی۔ تو 3 باتیں بتائی گئی تھی کہ 3 صفت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی ملے گی۔ اس میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب رہے۔ باقی 2 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ہمت دیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے اور ان صفات سے اپنے آپ کو
متصف کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک گھر میں اپنی نسبت سے ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح سے بغیر استحقاق کے اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.